کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے جو بیویاں عطا کرے گا انہیں بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں پیدا کیا ہوگا. اللہ رب العالمین انہیں نہایت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی کیا کہتے ہیں ان کی جو تخلیق کیا ہوگا رب العالمین. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق متعدد باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں مقصود کیا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء. ایک قول یہ ملتا ہے جسے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں. دونوں قول انہوں نے ذکر کیے ہیں اور بعد کے مفسرین نے انہی دونوں اقوال کو سامنے رکھ کر کے بات رکھے ہیں. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء. اس سے مراد کیا حور عین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا. کیونکہ انشاء کے معنی کیا آتے ہیں؟ انشاء ينشئ، انشاء ان کے معنی آتے ہیں اختراع، ابتداع، یعنی اس کے اندر جو ہے یعنی ابداع ہو، ندرت ہو، سابق میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. حور عین ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں کسی نے جنم دیا ہو، انہیں کسی نے ان کے ماں باپ ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین نے انہیں جس طرح سے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ویسے ہی حور عین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو اس سے مراد حور عین ہے، یہ ایک قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خواتین، وہ مسلم عورتیں ہیں جو اس دنیا میں تھیں اور عمر رسیدہ تھیں، سن رسیدہ تھیں، بوڑھی تھیں، بڑی عمر کی تھیں اور حالت اسلام نے وہ وفات پائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، یعنی اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ کا کیا مطلب ہے؟ اَيْ خَلَقْنَاهُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا، یعنی جو وہ بوڑھی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اثر نو پیدا کرے گا اور پھر فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، انہیں باکرہ اور کنواری بنا دے گا. یہ ایک معنی اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. اگر آپ ان آیتوں کو آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ دونوں معنی آپ کو، یہ دونوں مفہوم آپ کو واضح طور پر جو ہے مطلب یعنی واضح نظر آئیں گے، واضح طور پر سمجھ میں آئیں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں، حور عین وہ بھی دیں گے رب العالمین، اور جو مسلم خواتین حالت اسلام میں وفات پائے ہیں بڑی عمر میں، اور جو ہے وہ یعنی صحت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے ان کا جسم، ان کا چہرہ جس طرح سے جو ہے تبدیل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی تخلیق ان کے ساتھ کرے گا. نئی تخلیق کے ساتھ نئے انداز میں اللہ رب العالمین انہیں پیدا فرمائے گا اور انہیں کنواری بنا دے گا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، اس لیے کہ جو انشاء ان کا جو معنی ہے، ایک تو ابداع یعنی ابتداء، اختراع، کسی چیز کو مطلب سرے سے پیدا کرنا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، سابق میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. لیکن قرآن مجید میں انشاء اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جو پہلا قول ہے، اور اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جو دوسرا قول ہے. یعنی کسی چیز کو اثر نو پیدا کرنا، سرے سے نہیں، اثر نو، یعنی کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. یہاں انشاء کس معنی میں کہ اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا رب العالمین. تو گویا کہ انشاء اس معنی میں بھی، اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے کچھ احادیث بھی ذکر کیے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو معروف حدیث کی کتاب ہے الشمائل المحمدیہ، لیکن اس میں جو روایت ہے وہ مرسل روایت ہے. تابعی حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ 110 ہجری سن وفات ہے ان کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس بات کو بیان کرتے ہیں. لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں غالباً جلد نمبر 6 صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں، لیکن جلد نمبر 6 کی جو ہے القسم الاول القسم الثانی ہے، القسم الثانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو حسن کہا ہے اور مفصل گفتگو کی ہیں، اور جو اس طریق میں، اس سند میں جو ضعف کی جو ظاہری وجہ ہے، جو ارسال والی بات، اس کا آپ نے جو ہے مطلب دیگر طرق کے ذریعے سے اس کا جو یعنی خلا پر کیا ہے آپ نے، اور اسی وجہ سے آپ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. جو اس کا جو اختصار کیا شیخ البانی رحمہ اللہ، جو اس کا جو جس پر تحقیق شیخ البانی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی اس حدیث مبارکہ پر حسن کا حکم لگا ہوا ہے. اور صحیحہ میں تو بہت ہی مفصل گفتگو ہے جس سے یعنی طبیعت میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہے یہ حدیث سندن صحیح ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عمر رسیدہ تھی. وہ آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے, ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ام فلان, یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز, یہ جنت میں کوئی بوڑھی جائے گی نہیں. تو فولت, وہ جانے لگی وہاں سے, تبکی, فولت تبکی. تو یقیناً جو ہے ایک بڑی بات تھی, کس قدر سادگی رہی ہوگی ان کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں, ایک مزاح ہے, اور کس تلطف سے رسول اللہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور کس قدر سادگی ہے اس خاتون میں کہ فولت تبکی, روتے ہوئے جانے لگی. گویا کہ براہ راست انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھا آپ نے, تو آپ نے فوراً کہا کہ اخبروہا, اخبروہا, اب جا کر کے انہیں خبر دے دو کہ اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ جو جنت کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی عجوز داخل نہیں ہوگی, کوئی بوڑھی اس میں داخل نہیں ہوگی. تو یہ بات سننے کے بعد جو ہے انہیں کافی اطمینان ہوا. اس کے بعد جو وجہ شاہد ہے, جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا انشأناہن انشاء, انا انشأناہن انشاء, یعنی عجوز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ انا انشأناہن انشاء یعنی خلقا جدیدا, جیسے کہ قتادہ بن دعامہ نے کہا رحمہ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جوان بنا کر کے بھیجے گا اندر. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے, معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے حسن کہا ہے ابواب صفت الجنہ میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے کس اعتبار سے داخل ہوں گے, کہا کہ جردن, مردن, مکحلین, ابناء 30 اور 33. اللہ کے رسول نے کہا کہ جسم پر ریش ہی نہیں ہوں گے, بال ہی نہیں ہوں گے, اور بالکل ہی جو لڑک پن جسے ہم کہتے ہیں کہ عین جوانی شباب, اس عمر کے ہوں گے 33 سال کے آس پاس کے, اور جو ہے اس میں کوئی جسم پر کوئی بال ہی نہیں ہوں گے جو ان کے لیے کسی طرح کے ان کی خوبصورتی اور جمال پر جو ہے مطلب وہ عائب ہو, کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معاملہ ان کے لیے رکھیں گے. تو یہ ایک بھری جوانی اور اس عمر کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اسی مناسبت سے اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ان الجنہ لا تدخلها عجوز, جس سے وہ گھبرا گئی تھی وہ. بہرحال ان انشأناہن انشاء سے مراد کیا حور عین ہی ہیں یا وہ خواتین ہیں جو مسلم خواتین اس دنیا میں حالت اسلام میں وفات پائیں ہوں, دونوں بھی ہیں. ان آیاتوں کا معنی مفہوم بھی بتا رہا ہے, اور یہ احادیث جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خود اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کو جو ہے پڑھا ہے, تو یہ اس مناسبت سے یہ بات ہے کہ اس میں وہ مسلم خواتین بھی اس میں آ جاتے ہیں. انا انشأناہن انشاء, اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فجعلناہن ابکارا ای صیرناہن ابکارا, ہم انہیں باکرہ بنا دیں گے, کنواری بنا دیں گے. ہم انہیں کنواری بنا دیں گے, اس میں بھی دونوں مفہوم, یعنی اگر وہ حور عین ہو تو پہلے سے ہی کنواری ہیں, ہم اس کو کنواری بنا دیں گے, پھر کیا معنی ہوگا, یا جو مسلم خواتین جو بڑھاپے کی حالت میں مری ہوں ہم ان کو کنواری بنا دیں گے, یہ بات تو واضح ہوتی ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ دونوں باتیں ہیں. جو مسلم خواتین یہاں وفات پائی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجعلناہن ابکارا, انہیں اللہ تعالیٰ باکرہ بنا دے گا. بکر کے معنی کیا ہیں, بڑی تفصیل سے ہم نے سورۃ التحریم میں سیبات و ابکارا کی تفسیر میں ہم نے بتا دی ہیں سورۃ التحریم میں. لیکن یہاں بتانا مقصود کیا ہے کہ ایک مسلم خاتون جو بڑھاپے کے حالت میں یہاں پر وفات پائی ہوں حالت اسلام میں, اللہ رب العالمین فجعلناہن ابکارا, انہیں وہاں باکرہ بنا دے گا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ ایک جنتی عورت, چاہے وہ حور عین ہو چاہے وہ یہ مسلم خاتون ہو, وہ جب ایک جنتی ان کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کی بکارت زائل نہیں ہوگی بلکہ بکارت باقی رہے گی ہمیشہ. کیسے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں لے کر آئے ہیں, حدیث انس رضی اللہ عنہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں تو کافی تفصیلی کلام کیا آپ نے, لیکن جو المعجم الصغیر ہے اس کی آپ نے خصوصی طور پر بھی تحقیق کیا, آپ نے تخریج کیا, آپ نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اہل الجنہ اذا جامعوا نساءهم عادوا بکرا,
ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدن بکرن، کہ یہ جو اہل جنت ہیں جب وہ کسی باکرہ سے یعنی اپنی عورتوں سے جماع کریں گے، ہم بستری کریں گے، تو ان کی بکارت زائل نہیں ہوگی، پھر لوٹ کے پھر وہ باکرہ بن جائیں گے، پھر کنواری بن جائیں گی وہ، تو وہ چاہے وہ حور عین ہو چاہے وہ یہ ہو، یعنی دونوں معنی اس کے اندر جو ہے اس کی تطبیق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت دیکھیں، نعمت پر نعمت، جز دیکھیں آپ، سبحان اللہ۔ کیا ان سب چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی یعنی ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جانا چاہیے اور گناہوں سے بچ جانا چاہیے۔ اور نسأل اللہ السلامہ، اس دنیا میں آپ دیکھیے یعنی بڑی تعداد فلموں میں کام کرنے والے لوگ، اور جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ لوگ، اور پھر عام لوگ جو اس گناہ میں ملوث ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کسی لڑکی کوئی لڑکے سے قریب ہوتی ہے، لڑکا کوئی لڑکے سے قریب ہوتا ہے، اور جو ہے مطلب ان کے غلط تعلقات ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا آزادانہ ماحول ہے اور ہم سب کچھ روا رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنے دن تک، بات یہ نہیں ہے کہ جو یہ دنیا کب تک رہے گی، ان کی عمر کتنی رہے گی، تمہاری جوانی کب تک رہے گی، کب تک ہوگا یہ معاملہ، یا ایک لڑکی کب تک پسند آئے گی، قناعت نہیں ہوگا ان کے اندر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو معاملہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز، خالدین فیہا ابدا، یہ اتنی عظیم نعمت اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں، کتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو۔ آج اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو نہیں ملیں گی، ہم کو باذن اللہ تعالیٰ ضرور ملیں گی انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔